السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے تب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا طارق اور ان کا لقب تھا آزر۔ آزر لوگ ان کو اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام۔ وہ ہر موڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے۔ اب ساتھ ایسے دیتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میرا تو ایک ہی خدا ہے، مجھے تو ایک ہی خدا نے بنایا۔ اور لوگ تو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ہمارے باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں تو ہم وہ کیسے چھوڑ دیں۔ وہ لوگوں کو بہت سمجھاتے تھے، لیکن لوگ ظاہر ہے جن کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پہ رہتا ہے۔ ایک دفعہ ان کے دور میں کوئی میلہ لگا، وہ سارے لوگ میلے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ میلہ وہی تھا کوئی ہندوانہ رسم میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کیا، کہا کہ مجھے بخار ہے، میں نہیں جا رہا، طبیعت کا بہانہ کیا۔ اور جو لوگ نہیں گئے ان سے کہا کہ اب دیکھنا میں کیا حل کرتا ہوں تمہارے بتوں کا۔ جب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے۔ ان کو اتنا غصہ آیا ان بتوں کو دیکھ کے کہ انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور اس بت کے پاس کلہاڑی رکھ دی۔ اب جب لوگ واپس آئے ہیں انہوں نے دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ تو بتوں کو مانتے تھے، ان کو تو صحیح غصہ آیا، انہوں نے کہا کس نے توڑے ہیں؟ تو لوگوں سے پتہ چلا کہ ایک ابراہیم نام کا شخص تھا، اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا برا حال کروں گا۔ تو لوگوں نے اکٹھا کیا لوگوں کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ بتاؤ کس نے توڑے ہیں یہ بت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا شرارتی موڈ میں کہا کہ مجھے کیا پتہ کس نے توڑے ہیں، یہ جو بڑا سا بت ہے آپ اس سے پوچھ لیں، یا یہ جو ٹوٹے ہوئے بت ہیں آپ ان سے پوچھ لیں۔ اب میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، میں ان کے ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ نہیں بیان کر رہی۔ تو لوگوں کے پاس تو جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا یہ کیسے بول سکتے ہیں، ہم ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں، یہ تو مٹی کے ہیں، یہ تو بت ہیں۔ پتہ انہیں بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو آپ کو اپنا حال نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ لوگ ان کو پوچھتے ہیں، آپ ان کو خدا مانتے ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ یہ خدا ہیں۔ اس دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نمرود۔ اب اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کو پوری زمین کی بادشاہی دی ہے، جنہوں نے پوری زمین پہ بادشاہی کی ہے۔ ایک ان میں سے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ مسلمان تھے، دوسرے تھے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، وہ بھی مسلمان تھے۔ ایک تھا یہ ظالم نمرود، بدبخت کافر تھا، اور ایک اور بھی تھا وہ بھی کافر تھا۔ بہرحال اس وقت ہم نمرود کی بات کریں گے۔ نمرود کیا کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے خدا بولو، میرے سامنے جھکو۔ سب سے پہلے جس نے اپنے سر پر تاج پہنا وہ نمرود ہی تھا۔ اب نمرود کی پیدائش ایسی ہوئی تھی کہ اس کی والدہ جو تھی، اس کی جو ماں تھی، اس نے زنا کیا تھا، کیونکہ اس کا جو باپ تھا وہ بادشاہ تھا۔ اب اس کی اولاد نہیں تھی تو اس نے کہا تھا کہ یہ سلطنت کون سنبھالے گا، تو اس نے زنا کر لیا اور یہ ایک ایسا بچا تھا۔ پہلے دور میں لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے تھے کھانے پینے کا سامان لینے، تو نمرود کے پاس بھی لوگ جاتے تھے۔ تو نمرود کہتا تھا پہلے مجھے خدا کہو پھر میں دوں گا۔ لوگ اس کو خدا کہتے تھے، اس کے سامنے جھکتے تھے، پھر وہ دیتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گئے تو نمرود نے کہا کہ مجھے خدا کہو، انہوں نے کہا نہیں میں خدا نہیں کہوں گا۔ تو نمرود نے انہیں کھانا نہیں دیا، غلہ نہیں دیا، لیکن اللہ کی قدرت سے کچھ دن ہوئے فاقے کے گزرے، لیکن اللہ نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ریت بھر کے غلے میں لائے اور ریت پہ اللہ کی دعا کی تو وہ اللہ کی قدرت سے آٹا بن گئی۔ اب نمرود کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل چکا ہے، چلیے واپس آتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے۔ اب لوگوں نے کہا کہ سزا ملنی چاہیے، کیونکہ پتہ تو چل گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بت توڑے ہیں۔ تو نمرود نے بہت بڑی جگہ پہ آگ لگوائی، اتنی اونچی وہ آگ تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہا کہ آپ آئیں کہیں تو ہم بارش برسا دیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، وہ میرا خدا ہے، وہ جانتا ہے میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، جو وہ کرے گا نا وہ مجھے منظور ہے، اور میں جانتا ہوں وہ میرے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ٹھنڈی ہو جا تو وہ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ جلا کے رکھ دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا سلامتی والی ہو جا۔ اب لوگوں کا تو خیال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو ڈالیں گے آگ میں اور وہ آگ میں جل جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا۔
حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جب اس آگ میں تھا تو مجھے اتنا سکون ملا کہ اتنا سکون مجھے کہیں اور نہیں ملا، کیونکہ وہ سلامتی والی ہو گئی تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ آگ میں 7 دن رہے، کچھ روایات میں آتا ہے 40 اور کچھ میں 50۔ بہرحال سب ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام کی دعوت لے کے مختلف جگہوں پر گئے۔ ایک جگہ پر گئے، وہاں ستاروں کی پوجا ہوتی تھی۔ آپ نے کہا یہ ستاروں کی پوجا کر رہے ہو، یہ تو چمکتے ہیں، کیا یہ میرا خدا ہے؟ جب دیکھا وہ بجھ گئے ہیں تو کہا کہ نہیں، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا جو بجھ جائے۔ تو لوگوں نے اسلام، وہاں کے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ دوسرے جگہ گئے، وہاں پہ چاند کی عبادت ہوتی تھی، تو آپ نے کہا یہ میرا خدا ہے، یہ تو چمک رہا ہے، یہ تو اونچا ہے۔ وہ بھی صبح ہوئی تو چلا گیا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں کے بھی کچھ لوگ جن کو ہدایت ملی تو اسلام لے آئے۔ پھر آپ ایک اور جگہ گئے، وہاں سورج کی عبادت ہوتی تھی۔ آپ نے کہا ہاں یہ بڑا ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ اب یہ سب سمجھانے کے لیے تھا لوگوں کو، لیکن سورج بھی ڈوب گیا۔ آپ نے کہا نہیں، جو ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں کے بھی کچھ لوگ اسلام قبول کر لیے، اور وہیں کے جو لوگ تھے نا، وہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے مصر گئے۔ مصر کے ایک بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میرے گھر آئیے، گھر بلایا، دعوت دی، کھانا شانا اہتمام کیا۔ لیکن اس مصر کے بادشاہ کی نیت حضرت سارہ پہ خراب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ روک لیے، اس کے ہاتھ بڑھ ہی نہ پایا آگے۔ اس بادشاہ کو پھر ہدایت مل گئی، اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، جانے دیا، اور اپنی بیٹی جن کا نام ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کو بطور کنیز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو دے دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لیجئے تاکہ آپ کی اولاد ہو، اور یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے عرب چلے جائیں، اور آپ نے یہی کیا، آپ ان کو لے کے عرب چلے گئے۔ اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور آپ واپس آ جائیں۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بہت روکا کہ آپ نہ جائیں، آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے، آپ اس لیے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا تو ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے ہمارے لیے بہترین سوچا ہوگا، پھر آپ چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور وہاں سے چلے گئے۔ اب دیکھیں نبی نے کیسی کیسی قربانیاں دی، اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے ایک ویران علاقے میں جانا آسان۔ اب تاریخ کے مطابق آگے ذکر ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ جب کچھ دنوں میں کھانا وغیرہ ختم ہو گیا تو اب وہ چھوٹا سا بچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، اور وہ کبھی پہاڑ کی اس طرف گئی، پھر اپنے بچے کے لیے واپس آئی، پھر گئی، پھر واپس آئی، اور یہ صفا مروہ پہاڑ کے انہوں نے 7 چکر لگائے، جو ابھی بھی حاجی جو ہوتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، وہ لگاتے ہیں۔ یہ اسی سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے روتے روتے اپنی ایڑیاں رگھ دیں۔ جہاں انہوں نے اپنی ایڑیاں رکھ دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، وہاں سے پانی آ گیا، اور اس پانی کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آب زمزم، یعنی پانی۔ زمزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جا۔ اب وہ پانی بہہ ہی جا رہا تھا، بہہ ہی جا رہا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا زمزم۔ اب زمزم کا عربی میں مطلب ہوتا ہے رک جا۔ اگر وہ نہ کہتی تو اتنا پانی آ جاتا کہ وہ پوری روئے زمین میں پانی ہی پانی کر دیتا۔ اب وہاں سے کچھ قافلے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ اب صحرا میں، عرب میں وہ قافلے وہاں سے گزر رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا وہاں پانی ہے، وہاں درخت ہے، وہاں ہریالی ہے، سبزہ ہے۔ وہ لوگ گئے وہاں پہ، کہا کہ ہمیں یہاں کچھ کھانے پینے کو سامان مل سکتا ہے؟ تو انہوں نے، حضرت حاجرہ نے کہا کیوں نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تب بڑے ہو چکے تھے، وہ شکار کیا کرتے تھے۔ پھر یوں وہاں پہ قافلے آتے گئے، اور دیکھا جہاں پہ سبزہ ہو، پانی ہو، وہاں تو لوگ آباد ہو جاتے ہیں، تو یوں عرب آباد ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہی آتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں۔ بیٹا بھی کون سا؟ اکلوتا بیٹا اسماعیل، جو پہلے ہی آپ نے اتنی بڑی قربانی دی کہ ان کو صحرا میں چھوڑ آئے، لیکن وہ نبی تھے، نبی، وہ اللہ کا حکم نہیں ٹالتے تھے۔ آج کل کے لوگوں کو تو نمازیں بھی مشکل لگتی ہیں، پہلے جو نبی ہوتے تھے نا، وہ تو نبی پہلے ہی ہوتے تھے، وہ تو اپنے اولاد بھی قربان کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کا حکم تھا تو مانا،
وہ آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا، بہت پریشان تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ بابا اللہ کا حکم ہے، آپ قربان کر دیں، آپ فکر نہ کریں، آپ ذبح کر دیں۔ اب دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہیں، دونوں پریشان ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں میں پٹی باندھی، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی اور ذبح کیا۔ اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل کی آنکھوں میں پٹی باندھی تھی کہ نہیں، اپنی پہ باندھی تھی۔ ذبح کر کے جب آنکھیں کھولیں، پٹی کھولی، کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ذبح کیا ہے وہی دمبا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل ٹھیک ٹھاک ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اور آپ جانتے ہیں آج تک جو قربانی ہوتی ہے، جو بقرہ عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ، وہ اسی لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کہتے، کیا کہتے ہیں؟ خلیل الرحمن، رحمان کا دوست۔ اب جو بھی صاحب استاد ہے، جو بھی اتنی رقم رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکے، 7 تولے سونا، یا اس کی انکم آتی رہتی ہے، اس پہ قربانی ہی فرض ہو گئی ہے۔ بہرحال یہاں قصہ ہوتا ہے مکمل۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام، ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ہے، حضرت سارہ علیہ السلام کی نہیں ہے۔ اب عمر کے اتنے بڑھاپے میں 99 سال کی عورت، اس کی اولاد ہونا کوئی ممکن بات تو نہیں ہے، لیکن جو اللہ چاہے، اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ 2 فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک خبر آپ کے لیے لائے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور ایک خبر لائے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو خوشخبری ہے کہ آپ کی اولاد ہوگی، اور اولاد کا کیا نام ہے؟ حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بیٹے ہیں۔ وہ پیدا ہوئے جب حضرت سارہ علیہ السلام تقریباً 100 سال کی تھی۔ اب ایک خبر حضرت لوط علیہ السلام کے لیے تھی، وہ کیا تھی کہ ان پہ اللہ کا، ان کی قوم پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام پہ مکمل تفصیل سے بناؤں گی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ویڈیو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور پیچھے میں نے چھوٹا سا اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک کے بارے میں چھوڑ دیا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ تعمیر کیا۔ اب مقام ابراہیمی کیا ہے؟ جب کعبہ تعمیر کرتے وقت دیواریں سر سے اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنے پاؤں مبارک رکھے، اور وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، اور اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پیر کا نشان ہے۔ کتنی آندیاں آئی، کتنے طوفان آئے، کتنے سیلاب آئے، وہ پتھر آج تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔